ماشاءاللہ پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی پڑھاتی ہے، آپ کی اپنی ذاتی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ ایسی سیٹ اپ لوگ کرنا چاہیں چاہے سنگل پرسن والا سیٹ اپ ہو تو لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ سنگل اس میں کیا کچھ چاہیے ایگزیکٹلی جو کلائنٹس ہیں وہ کیسے لیں گے؟ موسٹلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فرام یو ایس، یو کے، کینیڈا، یہاں سے ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ سم آف دا پیپلز آر کمنگ فرام آسٹریلیا. ہر سے ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر ٹیوشن پڑھاتا ہے یہ کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فروٹ بہت جلدی مل جائے ہم کو، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو رائپ. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستوں ہم پہ کوشش کرتے ہیں ہمارے شو کے اندر ایسے لوگ آئیں، ایسے نوجوان آئیں جو کہ انوویٹو کام کرتے ہیں. ایسے کام آپ کو دکھا کے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ آپ بھی دیکھیے آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن جاب سرچ کرتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی. پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ اگر آپ کام کچھ کرنا چاہیں تو یہ بھی آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو نیا ایک آئیڈیا دے گا. جو آپ کام کرنا چاہیں تو لازمی کیجیے گا. ہمارے آج کے مہمان ہے حارث امجد. ان کی ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں لاہور میں ایک علاقے میں یہ لوگ بیٹھ کے اپنا آفس بنا کے یورپ کے کنٹریز میں یہ وہاں کے بچوں کو ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. ہوم ٹیوشن نہیں، اصل میں آن لائن ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کو. تو آج کے جو پوڈ کاسٹ میں ان سے بات چیت کریں گے یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کے پاس کتنے لوگ ہیں اور کیسا سیٹ اپ ہے تاکہ اگر آپ نے کام کرنا ہو آپ بھی دیکھیے کیسے ایسا سیٹ اپ لگا کے کام کر سکیں گے. تو چلیں ملتے ہیں حارث امجد صاحب سے. حارث کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ بہترین، ماشاءاللہ زبردست. حارث آپ کا بہت شکریہ کہ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے، اور یقین کریں مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگ جو کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ بھی ان میں سے ایک مثال ہیں. تھینک یو سو مچ سر، اینڈ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. اینڈ اس کے علاوہ دا وے یو موٹیویٹ آل آف اس، یہ بھی بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے. جب تک ہمارے پاس مینٹورز نہیں ہوں گے وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اینڈ اس کے لیے میں اوور آل سارے پاکستانیوں کی طرف سے، سارے پاکستانی ینگسٹرس کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ یہ نوبل کاز کے لیے سرو کر رہے ہیں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. I do remember جب فرسٹ ٹائم میں آپ سے ملا I was very confused but you have given me the way as well. بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا اس کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. حارث سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی پڑھاتی ہے. آپ کی اپنی ذاتی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ سر میں اصل میں انجینئرنگ کی تھی UET لاہور سے، اور اس کے بعد میں فیلڈ میں کام کرتا رہا کچھ عرصہ. مین وائل جو اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے جب ہم ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں انجینئر، اس کے بعد فوری تو جاب ہوتی نہیں ہے. تو ان بٹوین کیونکہ میں ہوم ٹیوشنز اور یہ سارے کام پہلے کرتا رہتا تھا میری ڈگری کے along، تو ایک اپرچونیٹی ملی کہ آن لائن ٹیوٹرنگ آپ کریں. تو آئی جسٹ سیڈ کہ چلو دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں. گیا وہاں پر کچھ دن کام کیا، کچھ عرصہ کام کیا، اور دیکھا کہ یار یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، بڑا انجوائے کیا. لوگوں کے اصل میں کریکولم سٹینڈرڈس کا پتہ چلا کہ ہمارے یہاں تو بچے کو جس طرح سے پڑھاتے ہیں اس سے کافی ڈفرینٹ لوگ پڑھا رہے ہیں. نئی چیزیں سیکھنے کو ملی، سیکھتے سیکھتے گرو کرتے گئے. اینڈ دین آفٹر ورڈز اسی کمپنی کے CEO نے مجھے دیکھا اینڈ ہی فیل کہ میرے میں پوٹینشیل انہیں نظر آیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو ہی آفرڈ می اے پوسٹ کہ جس میں نے کوآرڈینیٹر ٹو CEO رہنا تھا، جس میں سارا بیسک آپریشنس کا سارے میٹرز میں نے دیکھنے تھے اور ان کو رپورٹ بیک کرنا تھا. تو آئی ٹک دیٹ اپرچونیٹی اور پھر کام کیا وہاں پر، اور پھر کافی عرصہ یہ سارے کام کرتے رہے اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. انہوں نے بھی کافی زیادہ گائیڈ کیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم ایز ویل. ہی واز آلسو ویری ینگ، اور ہی از ینگ ٹو ایٹ دس ٹائم ایز ویل. ماشاء اللہ سے ان کا ایک بیٹا بھی اب وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اللہ انہیں مزید ترقیاں دے، آمین. تو سیکھنے کا کافی کچھ موقع ملا ان سے. پھر آفٹر ورڈز آئی ڈیسائیڈڈ کہ چلے میں دوبارہ سے کچھ اپنا شروع کرتا ہوں. تو دین پھر میں نے اپنا کام شروع کیا. اپنے ساتھ میرے 2 اور فرینڈس تھے جو میرے کو پارٹنرز بھی ہیں، تو ہم نے مل کے پھر یہ کام شروع کیا. اچھا حارث، بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے اپنے جو پرانے باس تھے آپ ان کے متعلق نیک تمنائیں رکھتے ہیں. پتہ کیا، پاکستان میں یقین کیجئے لوگ نا جس کے پاس جاب کرتے ہیں نا اسی کے خلاف ہوتے ہیں. نہیں ایسا ہے، بالکل ہے یہ کلچر. ایک اور بھی بات ہے، کمال کی بات یہ ہے
آپ کو کوئی بھی ایسی اکیڈمی نہیں ملی ہوگی جہاں پہ آپ یہ کام کرنا سیکھ لیں کہ کیسے آن لائن پڑھاؤں. جی بالکل ایسا ہی. یہ آپ نے سیکھا اس باس کے پاس ہوگا. آج آپ کے پاس جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کے گرویدہ ہوں, یہ جاب کرتے ہیں آپ کے پاس اور اس پروسیس کو لرن کرتے ہیں. کوئی اکیڈمی کوئی کالج ہمارے اس میں یہ کام نہیں سکھا سکتا جب تک کسی پراپرلی کسی ہوتا ہے کہ کمپنی کے اندر کہیں ٹیم کے اندر کام کرنے کا موقع نہ ان کو ملے. ایگزیکٹلی. اس میں یہ میں بھی ریکمینڈ بھی یہی کروں گا کہ ڈونٹ آلویز سی دا اینڈ پروڈکٹ. آپ جرنی بھی دیکھیں, پروسیس بھی دیکھیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ فورٹ نائٹلی آپ کچھ بھی کر لیں. آپ کو ایک گرائنڈنگ پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے, چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فروٹ بہت جلدی مل جائے ان کو, جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو رائپ. تو میرا یہی مشورہ رہتا ہے سب کو, ایون کہ اپنے امپلائیز کو بھی, کہ آپ ایٹ لیسٹ سیکھنے کی جرنی کے اندر انگیج رہیں. الٹیمیٹلی وی آلسو ڈونٹ وانٹ کہ کوئی سدا ایک ہی جگہ پر رہے, لیکن گرو کرے, آگے بڑھے اپنی زندگی کے اندر بھی. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے پرانے باس کو بہت تھینک فل ہوں ان کا, اینڈ اچھی بات ہے اس ویڈیو کے توسل سے میرا پیغام بھی ان تک پہنچے گا. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے سکھایا, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, کیونکہ اسپارک تو دیکھنا ان کا کام تھا, انہوں نے دیکھا, اینڈ دین آئی جینولی فیل کہ انہوں نے ایکنالج کیا اس چیز کو, انہوں نے مجھے سکھایا, اور پھر میں نے آگے اس کو رسپانسبلٹیز کو اسی طرح سے سر انجام دینے کی کوشش کی جیسا وہ چاہ رہے تھے. ایٹ لاسٹ ٹائم وین آئی لیفٹ ہی واز ویری ہیپی ود مائی پرفارمنس. دین آئی ڈیسائڈیڈ, کیونکہ میرے پاس ایک اچھی جاب اپرچونیٹی آئی تھی اس ٹائم پہ, تو آئی اسکپ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ پھر اس کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں نے ایک اسکل سیکھا تھا تو آئی کین کیش اٹ ناؤ. تو پھر اس طرح سے میری جرنی اپنی اسٹارٹ ہو گئی. اچھا, آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے؟ جی پاکستان میں ہماری کمپنی ہے سر ہیکزول کے نام سے. یہ ہماری کمپنی میں ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں, جس میں ایک آن لائن ٹیوٹرنگ کا پلیٹ فارم ہے, اور اس کے علاوہ ہم کچھ آئی ٹی سروسز بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ میرے کو پارٹنر جو ہیں وہ آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم اس میں گرافک ڈیزائننگ, ورڈ پریس وغیرہ کی ویب سائٹس ڈیولپمنٹ وغیرہ میں ہیلپ کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو اور ایک آن لائن ٹیوٹرنگ کا ہمارا مین پلیٹ فارم ہے, جہاں پر ہم آن لائن ٹیوٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیوٹرز ہائر کرتے ہیں, آن بورڈ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, اینڈ دین آفٹر ورڈس پھر وہ آگے بڑھاتے ہیں ہماری ٹیم کا حصہ بن کے. اچھا, آپ کے پاس کتنے ٹیچرز ہیں جو یہ آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ایٹ دا مومنٹ آئی ووڈ سے کہ تقریباً 15 to 20 کے ان بٹوین ہماری ٹیم ہے, جس میں ہمارے کچھ مینیجرز بھی ہیں جو مینیج کرتے ہیں, اور سپورٹ ٹیم بھی شامل ہے اسی میں, اور ہمارے ٹیچرز بھی ہیں. اراؤنڈ 15 to 16 ٹیچرز ہوں گے ہمارے پاس. صحیح. اور یہ اسٹوڈنٹس کہاں کے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس سر موسٹلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فرام US, UK, کینیڈا, یہاں سے ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ سم آف دا پیپلز آر کمنگ فرام آسٹریلیا, UAE, اینڈ کیونکہ آن لائن ہے تو جس کو سوٹیبل لگتا ہے ہمارے ٹائم سلاٹ کے حساب سے وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتا رہتا ہے, اینڈ ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو سرو دیم. اچھا, آپ نے جب جاب کی تھی تو وہ آفس کہاں پہ تھا, اور اب آپ کا اپنا ذاتی آفس کہاں پہ ہے؟ جب میں نے جاب کی تھی آن لائن ٹیوٹرنگ کی, وہ آفس بھی لکیلی شاہدرہ میں ہی تھا. اب وہ موو کر گئے ہیں, لاہور کے اندر آ گئے ہیں وہ تو. آئی بلیو گلبرگ میں کہیں انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپ بنا لیا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیئر کہ انہوں نے آگے گرو کیا. لیکن آئی اسٹارٹیڈ فرام شاہدرہ. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کیونکہ میں خود شاہدرہ سے تھا, اور میرا شروع سے یہی تھا کہ شاہدرہ کے بچے جو تھے, کیونکہ شاہدرہ میں جب میں UET میں پڑھتا تھا اٹ واز دا تھنگ جہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے وہاں پہ بسیز ہوتی تھی, روٹ ہوتے تھے جو کہ غالباً اسٹوڈنٹس کو لے کر جایا کرتے تھے. تو اس میں سب جگہ کی ایک بس ہوتی تھی. شاہدرہ کی 2 بسیز ہوتی تھی, اور اس میں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. یعنی میکسیمم نمبر آف انجینئرز آر گوئنگ فرام دس ریجن یہاں سے. تو اب ان کو ڈائریکشن چاہیے کوئی, ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہاں پر اپرچونیٹیز کم تھی. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ وائی ڈونٹ کہ میں یہیں سے شروع کروں جہاں پر میں ہوں. نو ڈاؤٹ گھر کے قریب آپ کام کرتے ہو شروع, تو اس میں فائدہ بھی آپ کو ہوتا ہے, کچھ جگہ پہ آپ کی انرجی سیو ہوتی ہے ٹریول کی. لیکن مین گول اس کے پیچھے یہ تھا کہ چلو ٹیک اے اسٹارٹ فرام ہیئر, ادروائز وی کین موو ان لاہور ایز ویل. لیکن مجھے بہتر لگا کہ وہیں شروع کرنا چاہیے. جو دوست نا شاہدرہ کو نہیں جانتے تو تھوڑا سا بتا دوں. شاہدرہ کے حوالے سے میرا خود تعلق وہاں سے تھا, اور 2007 میں میری شادی ہوئی
تو شادی پہ میرے گرو وہاں پہ آئے, ان کی وائف میری ٹیچر تھیں, وہ بھی آئیں وہاں پہ. تو یہاں پہ آتے آتے نا رستے میں انہوں نے میری گاڑی تیار کی تھی پھولوں والی, کہہ رہے تھے گاڑی ہم لے کے آئیں گے. تو بڑی محبت تھی ان کو مجھ سے. رستے میں نا جو علاقہ تھا جیا موسیٰ کا علاقہ, وہاں پہ لوگ بچوں نے نا ان گاڑی کے سارے پھول اتار دیے. جب میرے پاس پہنچے نا گھر میں سر اور ان کی وائف, تو پہنچ کے تو پہلے تو کافی ہنسے, ان کو یہ توقع نہیں تھی ایسا ہوگا, کہ پوری اب تیاری کی ہے تو بچوں نے پھول چھین لیے. تو وہ ہنستے رہے کافی دیر, تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا چلے کوئی نہیں, جو نصیب میں. تو مس کہتی ہیں کہ نبیل دیکھیے اس علاقے میں رہ کے شہزاد نے کیا کچھ کیا ہے. تو مجھے بڑا محسوس ہوا تھا. ایک طرف تو شدید میری تعریف تھی, اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کرام کو صحت تندرستی دے, آمین. اور دوسری طرف یہ تھا مجھے احساس ہوا کہ شادرہ جو ہے پسماندہ علاقہ کنسیڈر ہوتا ہے. جی یہ ہوتا ہے لیکن وہ ہے نہیں. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے. شادرہ میں نا 1 کلومیٹر کے علاقے میں تقریباً 100 سے 150 اکیڈمیز یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. آپ ایون کہ اگر یہ بھی دیکھیں لاسٹ 5-6 ایئرز میں لاہور بورڈ میں بہت سے ٹاپرز بچے وہاں کے ہوتے ہیں, ہمارے شادرہ سے. ای کیٹ میں ٹاپرز ہوتے ہیں, آدھی پوزیشن وہاں کے آتے ہیں, اور پڑھنے پڑھانے کا رجحان بہت زیادہ ہے وہاں پر, اکیڈمیز ہی اتنی زیادہ ہیں. تو اتنا اسٹوڈنٹ اور اتنا ینگ مائنڈ جب نکلے گا تو دے نیڈ ڈائریکشن ایز ویل. تو جب وہ ڈائریکشن لیس گھومتے ہیں یہاں پر, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اپرچونیٹیز وہاں پر کم ہے, نو ڈاؤٹ. اب وہ کافی گروم کر گیا ہے شادرہ, آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ جو کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں پر, تو اب تو کافی زیادہ بہتری آ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان ینگ مائنڈس کو ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ڈو ریممبر کہ آپ سے بھی ملاقات میری وہیں ہوئی تھی, اور آپ اس ٹائم پہ ہم شادرہ میں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی ایسا بندہ بھی اویلیبل ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے. اور آپ کے پاس اس ٹائم ٹیم بھی وہاں کام کرتی تھی اور کام کیا کرتی تھی. وجہ یہ تھی میری اپنی سٹوری جو تھی, یا آپ کی سٹوری میں جو مزے کی چیز ہے, جو لوگوں کے ذہن میں بیریئر ہم توڑنا چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ان کو بہت ہی فینسی قسم کی ایک ماڈرن جگہ ان کو چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چاہے ٹیم تھوڑی سی بنا کے بیٹھ جائیں گے, کام کر لیں گے. کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لیجیے, کرائے پہ لے لیجیے, اپنی جو کوئی روم فری ہو وہاں سے اسٹارٹ کر لیجیے. تو شروع میں اتنے بیریئر ذہن میں بٹھانا لازم نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہو, اس کی سیٹ اپ کاسٹ بڑی چاہیے, ایسا نہیں ہے. نہیں آپ نے جب شروع کیا تھا کتنے پیسے اس پہ خرچ ہوئے ہوں گے؟ سر اف آئی ریممبر تو میں نے جو ہم نے 5-10 ہزار روپے سے انویسٹمنٹ شروع کی تھی اپنی, اینڈ اس پہ ہمیں پھر اتنے کا تو ڈومین تھا میرے پاس. جی بالکل, آپ کے پاس جب میں آیا تھا. تو اس کے بعد ہمیں ماشاء اللہ سے ہمارا کام گرو کر گیا. تو کمپنی شروع میں تھوڑے سے اسٹرگل آئی, لیکن آفٹر ورڈز وہ خود ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی, چلنا اسٹرگل کتنی تھی سر؟ آلموسٹ فرسٹ ایئر تو ڈیفیکلٹ ہی تھا. فرسٹ ایئر میں جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹیچرس نہیں ہیں, تو ڈیفیکلٹ ٹائم واز دیئر. لیکن ہمت نہیں آ رہی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور میرے کو پارٹنرز میرے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, وہیں بیٹھ کر سارا پلاننگ کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے, اور میں وہیں بیٹھ کر کلائنٹ سے بھی بات کیا کرتا تھا. تو تقریباً فرسٹ ایئر واز ڈیفیکلٹ, لیکن اس کے بعد نظر سمجھ آنے لگی, ایک شیپ ڈیولپ ہوگی, ہمیں پتہ چل گیا کہ وی کین ڈو سم تھنگ, کیا کرنا ہے نیکسٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا, کئی لوگ جو ہے نا وہ اسٹرگل کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہاں سے ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کو برداشت نہیں کرتے. جبکہ پنجابی کی نا کہاوت ہے, پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی. یعنی پہلے آپ کو نا وہ یعنی کہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے, پھر آپ کی دکان چلنا شروع ہوتی ہے, پھر آپ اس میں سے منافع کماتے ہو. تو یہ ایک پیریڈ ہے, ایک سائیکل ہے اس کا. لوگ اس کے پہلے یا دوسرے پارٹ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. بالکل, میں آئی ایگری ود یو. ایسا بہت سی بار دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگ کوشش تو کرتے ہیں کچھ شروع کرنے کی, لیکن درمیان میں پیچھے بیک اسٹیپ اس وجہ سے لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں آگے مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے. پروبیبلی اسی مشکل کے بعد آگے آسانی ہو, لیکن وہ کیونکہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں تو انہیں دے نیور گیٹ اے چانس ٹو سی بیونڈ دیٹ. تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن ہمت کرنی چاہیے. انشاءاللہ وقت برا ہے تو برے وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے, یہ کہتے ہیں لوگ, اور ایسا ہی ہوتا ہے.
میرے ٹائم میں بھی اسٹرگل تھی اور اسٹل میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی بھی اسٹرگل ہے. میں اسٹرگل میں رہنے کا مزہ بھی ہے کیونکہ مسلسل اسٹرگل میں رہیں گے تو آپ وے آؤٹ ڈھونڈتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. اور اگر آپ بالکل ہی ایک سکون میں آ جائیں گے تو پھر مزہ نہیں رہے گا زندگی میں. تو اسٹرگل میں رہنے کا مزہ بھی ہے. کک نہیں ملتی انسان کو, بالکل کمفرٹ میں کک نہیں ملتی. اچھا حارث, اب کرتے ہیں بات تھوڑی سی ٹو دی پوائنٹ, تاکہ جو آڈینس ہماری یہ چیزیں دیکھے کیا کچھ ان کو چاہیے. اگر فرض کیا ایسے سیٹ اپ لوگ کرنا چاہیں, چاہے سنگل پرسن والا سیٹ اپ ہو, تو لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا کچھ چاہیے ایگزیکٹلی؟ دے جسٹ نیڈ ریکوائرڈ گیجٹ, جس میں ایک لیپ ٹاپ چاہیے, ہیڈ فون ہینڈز فری سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں شروع کے اندر, ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ریلائبل ہو, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے جو کلائنٹس ہیں وہ کیسے لیں گے؟ کلائنٹس لانے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. آپ اگر چاہیں تو آپ کیا چاہیں تو مارکیٹنگ کر لیں. اگر آپ مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے تو, اور اگر آپ ادروائز آپ اپنا کوئی چینل ادر جیسے ویب سائٹ بنا لیں, ویب سائٹ سے لوگ آپ ٹریک کرنے کی کوشش کریں. آپ نے اسٹارٹ میں ایگزیکٹلی کیا کیا تھا؟ ہم نے اسٹارٹ میں دونوں میڈیمس پہ کام کیا تھا. ویب سائٹ سب سے پہلے بنائی اور مارکیٹنگ بھی ساتھ میں کی. اور اس سے پھر ہم کہاں پہ کی مارکیٹنگ؟ سر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ کریں, وہیں سے فیس بک پہ کر لیں, انسٹاگرام پہ کر لیں, اور بھی ان میڈیمس پہ آپ کر کے اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ضرور آپ وہاں سے لوگوں کو کنونس کرنا آپ کا کام ہے آگے. اچھا, ہمارا نا ایک کورس پہلے کافی پاپولر تھا جہاں پہ ہم سکھا رہے تھے لوگوں کو جو حافظ قرآن ہیں پاکستان میں, ان کو ایڈز کی تربیت دے رہے تھے کہ یہ ایڈز چلا کے یہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے باہر قرآن پاک پڑھائیں اور اس کے چارجز لیں. تو یہ تربیت بھی کافی ہم نے پہلے کی. اب یہ کورس چھوڑ چکے ہیں لیکن پہلے کافی لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. اس میں بھی سسٹم یہ تھا, ایک تو ان کو پلیٹ فارم چاہیے ایسا جس کے اوپر وہ لائیو جا کے پڑھا سکیں, لائک زوم ہے, اسکائپ, گوگل میٹ. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آن لائن قرآن والے تو واٹس ایپ پہ بھی پڑھا دیتے ہیں. جی پڑھا دیتے ہیں, تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز تھی ان کی فیس بک کی ایڈس, کہ وہ کن کن کنٹریز میں ایڈس چلائیں, کیسے اپنا پیج بلڈ کریں اور کیسے سب کچھ, تاکہ ان کا پورا وہ ایک پروفیشنل نظر آتا ہو ان کا جو سیٹ اپ ہے سارا. اور وہ جب وہاں پہ ایڈ چلائیں گے تو ان کو انکوائریز بھی آتی ہیں. تو یہ بھی شاید سم تھنگ لائک دیٹ وہی ہے. ہاں جی بالکل وہی سیم ماڈل تو سیم ہی بنا لیں رہے گا. فیس بک کا ویب سائٹ بنا لیں تاکہ پروفیشنل ٹچ آئے اور ساتھ میں ایڈز چلانا سیکھیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہے جو کہ مس آؤٹ ہوگی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستان کے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم یہاں پڑھاتے رہتے ہیں تو ہم وہاں بھی پڑھا لیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سے منجے ہوئے ٹیچرز بھی فیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ریسرچ نہیں کر رہے, آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ وہاں پر لوگ کیسے پڑھتے ہیں. وہ بالکل پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرح پڑھنے کا ان میں رجحان نہیں ہے, اور اسٹڈی کلچر کا فرق ہے, ریسورسز ڈفرینٹ ہیں, وے آف ٹیچنگ میتھڈالوجی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کو کلائنٹ تو مل جائے گا, لائک آپ اس سے بات بھی کر لیں گے, بٹ جب آپ پڑھانا اسٹارٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ ول ایونچولی سے کہ یہ تو میرے اسکول ٹیچر سے بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں ویسے نہیں پڑھاتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں, کسی ٹیچرز کے پاس جو سکھاتے ہیں ان سے سیکھیں. خود سیکھ سکتے ہیں تو خود سیکھیں, آن لائن سیکھ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن مارکیٹ کو جانیں پہلے, پھر اس میں کودیں, نہ کہ آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی کہ کیونکہ میں پاکستان میں 10 بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں وہاں بھی 10 کو پڑھا سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ چیز مجھے بھی فیل ہوئی تھی کیونکہ میں جب میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ انجینئرنگ کے ٹائم کے دوران میں بہت زیادہ ٹیچنگ کرتا تھا, او لیولس تک پڑھاتا ہوتا تھا, میتھمیٹکس فزکس وغیرہ میں پڑھاتا ہوتا تھا. لیکن جب میرا چانس ہوا ایسا کہ میں گریڈ 10 کے بچے کو وہاں کا پڑھایا تو آئی جسٹ فیل کہ وہ ڈفرینٹ ہے. سمجھ گئی. ہاں جی بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب ان کو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ان کا کریکولم اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ہمارے سے اپ ہے. جیسے وہ کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں آتی ہیں, تو ہمارا کریکولم بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کو اپڈیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. یہ ہمارے ٹیچرس کو بھی فیل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیز یہ اسٹیریوٹائپ چھوڑیں. یہ جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی پڑھا ہے تو ہم نے یہی پڑھانا ہے آگے, ایسا نہیں ہے. اور لرننگ ایک ٹائم پہ آ کے اسٹاپ کر دیتے ہیں اپنی. تو پلیز ایسا مت کریں. ہمارے پاس بھی اکثر ایکسپیرینس ٹیچرز آتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یو آر اے گڈ ٹیچر, ہمیں پتہ ہے,
لیکن پلیز آپ یہ سمجھیں کہ جہاں آپ پڑھا رہے ہیں وہ ایسے نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھانا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے یو نیڈ ٹو چینج یور میتھڈولوجی. آپ کو تھوڑا سا اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. اور کمیونیکیشن جو ہے کہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا بیریئر مجھے لگتا ہے بولنا مسئلہ ہے ہمارے عوام کا. تو آپ کیونکہ وہاں پر تو آپ نے انگلش میں ہی پڑھانا ہے تو آپ کمیونیکیٹ بیٹر. یہ ایک بات ہے کہ یہاں پاکستان میں دیکھیں جو لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں اسپیشلی یا میڈیکل سائنس میں جاتے ہیں, ایف ایس سی کرنے والا بندہ انگلش ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نیکسٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب انگلش بولنی پڑتی ہے تو ان کو کیا تنگ کرتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ایف ایس سی پڑھنے والا بندہ انگلش سیکھ تو رہا ہے لیکن وہ صرف اور صرف سمجھ لیں کہ ریڈنگ کی حد تک ہے یا رائٹنگ کی حد تک ہے. بولنے میں کیونکہ جب اکثر بولتے ہیں تو اکثر لوگ تو کنفیوز ہی ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ وی ول اسپیک ٹو دا ادر پرسن. اور کیونکہ اور موسٹلی لوگ ایکسنٹ نہیں پکڑتے. ان کا ایکسنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا ایکسنٹ بنائیں, اس سے مراد ہے سامنے والے کا ایکسنٹ بھی سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. لسننگ اپنی بیٹر کریں. تو آپ نے اگر کام کرنا بھی ہے نا کوئی بھی, اٹ از ناٹ اونلی فار آن لائن ٹیوٹرنگ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ایسی سروس سیل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ باہر بیچ سکتے ہیں لوگوں کو اور باہر کے کلائنٹس کو, تو وہاں کی انڈسٹری کو سمجھنا یہ میرے خیال سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. نہ کہ آپ ڈائریکٹ فیس بک پیج بنا لیں اور ڈائریکٹ آپ کام شروع کر دیں. پہلے سیکھیں. لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت سے ایسے لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت لمبی ریس کے گھوڑے نہیں ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اگر آپ سیکھیں گے چیز کو, اگر آپ انڈسٹری کو جانیں گے وہاں کی, تو پھر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور پھر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر اٹ از سم تھنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اگر آپ کو وہاں پر کک مل رہی ہے اور آپ کو مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا, جیسے میں بتا رہا تھا کہ مجھے تو مزہ آیا کافی جب میں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ اچھا یہ ایسے پڑھتے ہیں, میں اس طرح پڑھاتا ہوں پاکستان میں, یہ ایسے پڑھتے ہیں. تو انٹرسٹ ڈیولپ ہونا از اے مسٹ. تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, آپ کو انڈسٹری کے بارے میں جاننے کا موقع ملے, دین آپ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان کو ریچ آؤٹ کریں اور پروو دیم کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ان ٹیچرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک امیچور ٹیچر اگر فیلڈ میں اتار دیں گے اور وہ آپ سے سروس لینے آئیں گے تو وہ امپریشن ان پہ یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں سارے ٹیچرز ایسے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. وی ہیو ویری کوالیفائڈ ٹیچرز, بہت اچھی ٹیم ہے جو کہ کام ہمارے پاس بھی کر رہی ہے. تو یہ سکھانے کا عمل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ پہلے انڈسٹری کو جانیں. میرا یہ مشورہ ہوگا. میرا ویسے ایک اور بھی خیال ہے, اگر ہم لوگ ایسا کریں اپنے ٹیچرز کو یہ لازم کر دیں کہ 6 ماہ سال تک وہ کہیں ایسی جگہ پہ پڑھائیں بھی. جی بالکل. اس سے بڑا ایک فرق آئے گا کہ ان کا ذہن جو چینج ہوگا, ان کی جو نئی لرننگ ہوگی, پڑھانے والی لرننگ, جب وہ پاکستان کی مارکیٹ میں پڑھائیں گے تو کچھ چینج آئے گا. ایگزیکٹلی. آپ جانتے ہیں کہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں موسٹلی, یہ کسی عوام کا, اس کے افراد کا ذہن بنانے کے لیے 2 لوگ موسٹلی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے کردار ادا کرتے ہیں, والدین اور ٹیچر. بالکل. اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی طرف سے ہم نے رج کے کٹ کھائی ہے. ایسا ہی ہے. اندازہ کریں, ہمارے اساتذہ کہتے تھے جس دن کسی استاد کی تعلیمی یا تدریسی قابلیت ختم ہوتی ہے تو تب وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے, یعنی اس کے پاس اور بھی سولوشنز ہونے چاہیے. اب اندازہ کیجئے آن لائن بیٹھ کے ہم کیسے پڑھا لیتے ہیں, ڈنڈا تو ہم اٹھاتے نہیں ہیں, کیسے پڑھا لیتے ہیں. آخر وہاں کے بچوں کی کچھ ایسی تربیت ہے, اگر ہم اپنی بچوں کی تربیت ایسی کرنا شروع کر دیں, ڈنڈا نہ اٹھائیں, بس ایسی ٹیکنیک سے اپنائیں کہ یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیں. حارث میرے ساتھ نا ایک بڑا سمجھ لیں کہ کمال ہوا. 2002 کی بات ہے, میں نے وہاں پہ مہران کالج تھا, یہ پہلی بار وہاں پڑھانا شروع کیا, اس سے پہلے کہیں اور پڑھا رہا تھا چھوٹی کلاسز کو. یہاں پہ کلاسز تھی ایسی جو اسٹوڈنٹس کی جو ایج تھی میری ایج کے پاس تھی. اب بتائیں کہ انسان وہاں پہ کسی کو ڈنڈے مار سکتا ہے؟ نہیں. یس بالکل. اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے نا پوری کلاس ڈرتی تھی. پتہ کیسے؟ میرے چہرے پہ نا ہمیشہ اسمائل تھی اور ساتھ میں تھی جگتیں, بےزتی ہلکی ہلکی. جس نے تھوڑا سا کام نہ کرنا تو میں نے ٹیکنیکل طریقے سے نا اس کی بےزتی کرنی اور اسمائل کے ساتھ جیسے جگتے لگا رہا ہوں اسے. اس سے وہ لوگ چالو تھے. دیٹ مینس کہ کچھ اور بھی طریقہ موجود ہے, ہم ان کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سزا جزا یا کچھ بھی اگر کیا جائے
تو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں صرف ایک طریقہ چلا ہے, وہ ہمارے ماں باپ سے لے کر اساتذہ تک سے ہوتا ہے ڈنڈا. ایگزیکٹلی وہ پھر ڈنڈے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ آخر تک ڈنڈا ہی جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, وہاں کے جو بچے ہیں کیا ایسا بھی کرتے ہیں جو پڑھانا چاہ رہے ہوں, بھاگ رہے ہوں, نہیں سر جھوٹ ایسا, بولتے ہوں کہ نہیں میں تو ہاں جی جی ٹیچر آیا بالکل, نہیں تھا؟ مطلب اسٹوڈنٹ آف آل ٹائپ آر دیئر, لیکن زیادہ تر جو وہاں پر بچے ہیں, کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی رولس ٹف ہوتے ہیں, پیرنٹس پہ بھی کافی زیادہ سختی ہوتی ہے کہ اگر وہ بچوں کو ماریں یا ڈانٹیں تو منع ہوتا ہے, تو ٹیچر تو بالکل بھی نہیں کر سکتا یہ. تو لیکن یہ ہے کہ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جو انٹرسٹ نہیں پے کرتے, لیکن آپ پھر ان کو ڈفرینٹ طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انگیجمنٹ ضروری ہے. باقی کچھ بچے ماں باپ کے ڈر سے پڑھتے بھی ہیں جو امیگرینٹس ہوتے ہیں نارملی, کیونکہ وہ کلچر تو سیم ہی یہاں سے لے کر گئے ہیں نا کچھ لوگ. لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں, کیونکہ ان کے اسکول میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن کا بہت ڈفرینس ہے. جو میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ ایک پورا اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے وہاں پڑھانے کا, پڑھانے کا. اچھا کوئی ایگزامپل اس کی جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیچرس کو جب وہاں پڑھانا پڑتا ہے شروع میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, یہ کس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہیں؟ کوئی ایک ایگزامپل تاکہ جو دیکھنے سننے والے دوست ہمارے ہیں وہ جج کر سکیں کہ ان کو کیا کرنا ہے نیکسٹ. ڈیفیکلٹی ان اے سینس, پہلے تو سب سے پہلے بچوں کی, ایک بچہ ہے لیٹ سپوز وہ گریڈ 1 کا بچہ ہے لیٹ سپوز. اب گریڈ 1 کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نارمل گھسے پیٹے طریقے سے تو پڑھے گا نہیں. آپ نے اس کو انگیج کرنے کے لیے تھوڑا سا انگیجمنٹ ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی. ہمارے کچھ ٹیچرز جیسے ان کو کسی انگیجمنٹ ایکٹیویٹی کے تھرو بھی پڑھا لیتے, لائک ایک میتھ پڑھانا ہے تو میتھس پزل کے ذریعے پڑھا لیا جائے, تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیا جائے, جو کہ کافی زیادہ سولوشنز اویلیبل بھی ہوتے ہیں. لیکن ٹیچر سے کیونکہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ نئی چیز میں ڈھلنا از اے کی. اور بہت منجے ہوئے ٹیچرز جو ہیں وہ گریڈ 1 کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسے ٹیچرز بھی آتے ہیں جو کہ ایم فل انہوں نے کیا ہوتا ہے, اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہوتے ہیں, لیکن جب ہم انہیں کہتے ہیں گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھا سکیں گے تو وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں ہمارے سامنے, بیکاز وہ اس کی انگیجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے اس بچے کی. آپ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا سکتے جس طرح سے گریڈ 10 کے بچے کو پڑھاتے ہیں. ہمارے اکثر کچھ اسٹوڈنٹس بھی کہا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے, تو میرے کچھ دوست بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ ٹیچر اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم میں سے ہی ایک ہے. تو اسی طرح سے وہی اسٹریٹجی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو اس کے لیول پر فرینڈشپ ماڈل پہ پڑھائیں. اچھا میرے نا استاد محترم ایک دن ایک بک پکڑی انہوں نے, تو جیسے ہوتا ہے انسان نشے میں چور, اس پہ ایک لائن پڑھ کے نا ایسے نشے میں چور تھے. یہ جب مجھے بھی سمجھ آئی تو میں بھی نشے میں چور ہو گیا. ایک چھوٹے بچے کی بک تھی اور اس پہ بچہ بنا تھا ایک پڑھنے والا, اس پہ لکھا تھا ٹائٹل میں آئی ہیٹ اسٹڈی بٹ آئی لو لرننگ. یہ بڑا فرق ہے. ہم لوگ نا بچوں کو یہ کرتے ہیں کہ پڑھاتے رہو, وہ سیکھنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی پڑھانے کا رجحان ہے, سکھانے کا رجحان کم ہے ہمارے پاس. آپ بھی اب کیونکہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو یو ہیو آلسو آبزروڈ کہ جو آپ کے پاس اکثر بچے آتے ہوں گے وہ شاید گریڈز میں اتنے اچھے نہ ہوتے ہوں, لیکن سیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ بڑا کمال پتہ کیا ہے, ہمارے پاس اسپیشلی جو کورس ہے GBOB کورس, آپ اندازہ کیجیے اس پہ اکثریتی لوگ وہ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں جن کی تعلیم میٹرک یا انٹر ہے. جن کی تعلیم اس سے اوپر تھی نا وہ کہیں اس میں ناکام ہوتے ہیں موسٹلی. اس کی ریزن بھی کیا تھی, وہ ان کے شاید مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہیں. جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو جاب چاہیے یا ان کو ٹیچنگ کی لائن چننی چاہیے, کچھ بھی ایسا. شاید وہ ذہن میں جو پریورٹی تھی جو دینی چاہیے تھی وہ دے نہیں پاتے, جبکہ کم پڑھے لکھے بندے کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسے لگتا ہے یار میں کچھ تو کر لوں, وہ پھر سوچتا ہے ایسے ہے تو وہ اس کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے, کہتے ہیں میں کر گزروں. اب یہ ان کی بندوں کی ٹائپس ہیں. اگر رائٹ ٹائپ دے کے کام کیا جائے تو کام چل سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو اور اس کو یہ اسکل آ جائے کہ اس نے کس طرح سے یہ آن لائن ٹیوٹرنگ کرنی, گھر سے بیٹھے چاہے سنگل پرسن ہے, وہ ایک باعزت روزگار کما سکتا ہے. ہر ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر ٹیوشن پڑھاتا ہے یہ کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ اگر آپ کس لیول تک پڑھا سکتے ہو. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ میکسیمم گریڈ یعنی گریڈ 12 اے لیولس تک آپ پڑھانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہو تو یو کین ارن گڈ منی. آپ $500 تک کما سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگین وہی چیز کہ یو شوڈ نو دیئر اسٹینڈرڈس, یو شوڈ بی ایکسپیرینسڈ انف.
اگر آپ کو کام آتا ہے تو گڈ آپ کریں، لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو پلیز سیکھیں، کیونکہ اس سے میں نے جیسے بتایا کہ ایک تو آپ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو کر رہا ہے اس کا نقصان بھی ہوگا. تو پلیز یہ نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی اکثر پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کمپلین کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹرائڈ دا ٹیچرز بٹ دے آر ناٹ گڈ انف. ٹھیک ہے، تو پھر ہم انہیں کافی مشکل سے کنونس کرتے ہیں کہ لیٹ یو ہیو گیون اٹ اے ٹرائی، تو اب ہمارے ٹیچر کو بھی ایک ٹرائی دے کے دیکھیں. لیکن کچھ کنونس ہو جاتے ہیں، کچھ کنونس نہیں ہو پاتے. تو you can earn good money unless or until you are capable enough. اسی اس پہ ڈیپینڈ ہے. اچھا، مسئلہ ایک اور بھی ہے ہمارے نا، ہم ماشاء اللہ مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو حکم ہے کہ یہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں. اب اندازہ کیجیے ہمارے مسلمانوں کو نا اسلام کے نام سے محبت اور اسلامی تعلیمات سے تھوڑی بغاوت ٹائپ ہے ان کے اندر. یعنی کہ جس کو دیکھیں گے وہ تعلیمات نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اچھے کرنا چاہیے، کرتا نہیں ہے. اصولی طور پر یہ تھا کہ ہمیں انہی تعلیمات کے زیر سایہ یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ہم اچھا پڑھتے لکھتے اور لکھتے رہتے، ہمیشہ نیا کچھ سیکھنے کو ترجیح دیتے رہتے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہے لوگ جلد پیسے کمانا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا نہیں چاہتے، پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو جو رائٹ لرنر ہے اس کے لیے یہ پلیٹ فارم کافی اچھا ہوگا. جس کا ذہن ہے کہ رائٹ ارنر بنے، شاید وہ نہ بن سکے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں نے جب آن لائن ٹیوٹرنگ شروع کی تھی شاید اس سے زیادہ پیسے میں ویسے بھی کما سکتا. میں ایک بہت ہی معقول سی ارننگ کر رہا تھا، شاید میں 2 ہوم ٹیوشن پڑھا کے اس سے زیادہ پیسے کما سکتا تھا. لیکن کیونکہ مجھے وہاں سیکھنے کو مل رہا تھا تو میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی. شروع کے 10-15 دن لگتا ہے کہ یار کہاں پھنس گئے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ چیز میں مزہ آنے لگتا ہے. مجھے بھی میری سجیشنز بھی یہی ہوتی ہیں. کچھ میرے دوست ملتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے امپلائیز ملتے ہیں، ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 دن میں ہی ارننگ کے لیے شروع ہو جاؤ. اگر آپ سیکھو گے تو یو کین ایونچولی کیش اٹ سم ویئر. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے ایسے اچھے ٹیچرز، جیسے ابھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ میرے بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جن کو ہمارے پاس پڑھاتے دبئی میں اپرچونیٹی ملی اینڈ دے وینٹ اوور دیئر. سم آف دیم ہیو لیفٹ فار دا UK. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی ہی شروع کریں تو یہی ایک سلوشن ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایم ہے کہیں مڈل ایسٹ میں کہیں سیٹل ہونے کا یا یورپ میں کہیں سیٹل ہونے کا. سیلری بڑی اچھی باہر. ایگزیکٹلی، اگر یہ ٹریننگ کر لیں نا، یعنی ایسے کچھ تھوڑے سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، ٹریننگ کر لیں. وہ چاہتے کہ ان کی پیرنٹس یہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے، وہاں کا کلچر کیسے کیا ہے، تو اگر باہر بندہ شفٹ کر سکے تو وہاں پہ تو اپرچونیٹیز کافی. ایگزیکٹلی، وہ آپ شفٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا، آپ بھی جا رہے ہیں باہر. جی، میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ کوئی اپرچونیٹی اویل کر پائیں اس طرح کی ہم بھی. لیکن یہ ہے کہ ٹیچرس کے لیے یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی بن سکتی ہے. ہمارے پاس ایک مثال بھی ہے، ہمارے ایک اپنے ہی ایکس امپلائی آج کل وہ دبئی میں چلے گئے ہیں. تو وہ اسی طرح سے گئے کہ وہ ہمارے پاس پڑھاتے تھے. ہی واز ایکسپیرینس انف. انہوں نے دبئی کے بچوں کو پڑھایا ہوا تھا پہلے، UAE کے بچوں کو ایکسپیرینس تھا ان کو. تو جب ان کا انٹرویو ہوا، جب ان کی آئی بلیو کہ ڈیمانسٹریشن ہوئی ہوگی اور دے فیل کہ دس پرسن از کیپیبل انف، تو وہ وہاں چلا گیا. اچھا، میں نا شاید صحیح طرح سے پہلے سوال سمجھا نہیں سکا، تاکہ اس کا جواب ذرا وہ جو چاہ رہا تھا میں جواب ایسے کہ ملے، تاکہ آڈینس کو کچھ اس کا ٹیک اوے چاہیے، وہ اس کو دیکھے، سنے، موٹیویشن لے. پتہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے پاس نا یہ گیسٹ پوسٹنگ کا کام چل رہا تھا، اور پاکستان میں ایک نا یہ ٹرینڈ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کمپیوٹر بلڈ نہ کریں. میں نے پاکستان میں نا ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو سکھا دیا کہ اب پاکستان میں میرے شاگرد یا ان کے شاگرد ہیں. اس سے اتنا بڑا کمپٹیشن ڈیولپ ہوا پڑا ہے کہ جو لوگ کچھ پہلے سے کام کر رہے تھے مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہم سے سیکھا یہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا میرا کام اس میں کم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک غلط کلچر ہے جو کہ پاکستان میں مثال سے دے رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جیسے حفیظ سینٹر ہے نا، وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنی دکانیں موبائل کی، باقی سب. ہاں جی، سیم. وہاں پہ ٹف کمپٹیشن ہے، لیکن وہاں پہ ارننگ زیادہ ہے. اب جا کے کرائے چیک کر لیں، 3-3 لاکھ چھوٹی چھوٹی دکان کے کرائے ہیں ان کے. تو وہاں پہ ارننگ کے چانس ہی بڑے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ کمپٹیشن سے باہر آ جائیں گے
تو وہاں پہ ارننگ کی چانسز کم ہیں. چانسز کم ہیں. تو اس میں یہ ہے ٹو دی پوائنٹ دوبارہ سے بات چیت کرتے ہیں کہ شروع کہاں سے کرے کوئی بندہ. فرض کیا پہلے وہ لرن کرے. ایگزیکٹلی میرا پرسنل مشورہ یہی ہے، کیونکہ میری اپنی جرنی اس کی گواہ ہے کہ آپ پہلے لرن کریں، ان کا کلچر سیکھیں، ان کی لرننگ وے آف لرننگ سیکھیں، میتھڈولوجی آف ٹیچنگ سیکھیں. جب آپ سیکھ جائیں اور آپ کو لگے کہ وہ آپ کسی سے بھی، چاہے کسی ادارے سے سیکھیں، اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ادارے سے سیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وٹ ایور یو ہیو لرن یو گیٹ اے چانس ٹو اپلائی اٹ. ٹھیک ہے. میرا ایک اور خیال ہے اگر کسی نے سیکھنا ہو نا، اس سے سمجھ نہ آتی ہو، اسے کوئی ادارہ نہ ملتا ہو ایسا سکھانے والا یا کچھ بھی، تو ایک کام کر لیں، کچھ پیسے انویسٹ کریں، آپ پر اسٹوڈنٹ بن کے کہیں جوائن کر لیں. ہاں یہ بھی طریقہ. آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں. سارا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے گھس جاؤ ایسے کام میں نا، پاؤں پورے اتارو گے تو پتہ چلے کہ پانی کتنا ٹھنڈا کتنا گہرا ہے. بالکل. تو وہاں پہ اتر کے یہ آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہے. میرے بھائیوں نے جب کام شروع کیا شروع میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ باقی اور لوگوں کے جو کورسز، ان کا جو باقی چیزیں بائی کر لو. بائی کر کے یہ علم قطرہ قطرہ ملتا ہے، آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. ایک اور بات جو دیکھنے سننے والے دوست ہیں کہیں گے ہمیں یہ چیز مہنگی پڑے گی. ہاں جی بالکل وہی میں ہے. آپ کو بتاؤں کیسے. انویسٹ نہیں کرنا چاہتے نا اپنے آپ، ڈرتے ہیں نا. آپ یقین جانیں جہاں پہ باقاعدہ تدریسی ادارے ہوتے ہیں نا، وہاں بھی جا کے پیسے سارے خرچ کر لیتے ہیں. لیکن اصل تعلیم کا خرچہ وقت میں اور پیسے میں تو بعد بھی کرنا پڑے گا. ریئل لائف میں جہاں پہ نقصانات ہوں گے یہ تعلیمی خرچہ تھا. تو بالکل ایسے آپ نے 10 لاکھ خرچ کیا ہو اور اس کے بعد نقصان ہو گیا ہو، آپ نے یہ لرن کیا اب یہ نہیں کرنا. یہ لرننگ ہے کتنی مہنگی ہے. ایگزیکٹلی یہ کوئی ادارہ نہیں سکھاتا. تو دیٹ مینس کہ اگر آپ فرض کیا کچھ پیسے انویسٹ کر کے چند گھنٹے چاہے کسی ٹیوٹر کو جوائن کر لیں اور اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ان سے پڑھنا شروع کر دیں. بشرط یہ کہ آپ کو اب آپ اپنی ہی متعلق چیز پڑھ رہے ہوں. جی بالکل. ایک اور کام بھی پاسبل ہے، آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی بچے کو کروا دیں. ہاں جی بالکل. آپ اپنے کسی فائدہ پہنچے گا. اور ساتھ میں آپ دیکھیے کہ یہ ٹیچرز کیسے پڑھاتے ہیں، کون سا کمیونیکیشن کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے اگر ان کو ڈھونڈنا ہوا ٹیچرز کو تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے. اگر آپ ان کو ایسے ڈھونڈ رہے ہیں تو کئی اور لوگ بھی ایسے ڈھونڈ رہے ہوں گے. فار ایگزامپل گوگل سرچ سے. تو دیٹ مینس کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا اگر یہ لرن کر لیں، نیکسٹ ان کے پاس ہوگا لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، ہیڈ فون، ریکوائرڈ گیجٹس ساری، اور ان کی انگلش کمیونیکیشن اسکلس. ایگزیکٹلی انگلش کمیونیکیشن اسکل از آلسو اے لرننگ. آپ کیسے کرواتے ہیں ان کو؟ ہم تو ہماری ٹیم میں ہم ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں. ایون کہ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے. میرا اپنا ایک فارمولہ ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ کنزمپشن کریں انگلش کی، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ انگلش سنیں. جتنے بھی لوگ میرے تھرو ٹرینڈ ہوئے ہیں دے شوڈ نو کہ میں انہیں ریکمینڈ بھی یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں انگلش کے اندر، اپنی لسننگ بیٹر کریں. جب لسننگ بیٹر ہوگی تو پھر اس سے آپ کی ووکیبلری بھی آٹومیٹکلی تھوڑی بیٹر ہونا شروع ہو جائے گی. شروع کے دنوں میں آپ چاہیں تو نئے ورڈ جو سیکھیں لکھ کے رکھ سکتے ہیں، پھر انہیں اپلائی کریں. ڈیلی 5 لفظ بھی سیکھیں تو وہ اپلائی کرنا شروع کریں آپ. اچھا میرے ذاتی خیال میں نا سب سے بڑا جو بیریئر ہے یہاں پہ نا لوگوں کا، وہ لسننگ بھی نہیں ہے اتنا بیریئر، یہ ہے اسپوکن ہے بیریئر، وہ ہے ہیزیٹیشن، جھجک. وہ ہیزیٹیشن. ایک بات سنیے، جس نے ایف ایس سی کی ہے اس نے اتنی ووکیبلری اس کے پاس ہوتی ہے کہ کوئی کامن سینٹینس جو بھی ہوں اس کے لیے جو اسے چاہیے اس کو جواب دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، لیکن تب بھی جواب نہیں دے پاتے. دیٹ مینس کہ یہ ہیزیٹیشن ہے. میں اس کا کلیئر بتاؤں آپ کو، اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو بہت گڈ ہے، اگر نہیں تو استعمال لازمی کیجیے گا. ضرور. کسی بندے کو 1 ماہ تک آپ روزانہ 1 گھنٹہ مشق کروائیں کہ وہ کوئی انگلش کی بک پکڑے اور اس بک کو پکڑ کے صرف لاؤڈلی پڑھتا رہے. یہ لاؤڈلی پڑھے گا نا اگر، تو پڑھے اس طرح سے جیسے کسی سے بات چیت کر رہا ہے، یعنی کہ تھوڑا پازز دے کے، تھوڑا لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، بس ایسے لاؤڈلی پڑھے. اس کو نیوز کاسٹر کی طرح مت پڑھے، بس لاؤڈلی پڑھے. یہ سب سے بڑا فرق اس کا یہ ہے. ہیزیٹیشن پروڈیوس تب ہوتی ہے جب وہ انگلش بولتے ہیں نا تو ان کی فیڈ بیک ملتی ہے اپنے کان کو. ان کا کان ان کے دماغ سے کہتا ہے مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. یہاں پہ پیدا ہوتی ہے ہیزیٹیشن. آپ نے اس کو یوز ٹو کر لیا نا، ہیزیٹیشن گئی. یہ ایسے ہی نا ہم لوگ کرتے کیا تھے، آپ شاید میرے پاس نہیں جانتے کہ ہم لوگ جب سر کے پاس کام کرتے تھے، میں پہلے ان کا اسٹوڈنٹ تھا، پھر ان کے ساتھ ٹیم میں تھا، کافی عرصہ مجھے ملا وہاں کام کرنے کا موقع ملا.
वहाँ पे अनपढ़ लोगों को हम इंग्लिश सिखाते थे. अच्छा. अंदाजा करिए, उनकी आइट्स करवा के सर ने भिजवा दिए बाहर. सर के पास ना काफ़ी ऐसे मौजे हो चुके थे. हुआ ये कि वहाँ पे जाके सीखा कि आपने लोगों को कैसे माइल करना है, उनकी हेजिटेशन दूर कैसे करनी है. हेजिटेशन की, माइक की हेजिटेशन, स्टेज की, लाइट्स की और लोगों के सामने बोलने की. आप देखिए एक टीचर, वो टीचर एक क्लास बड़ी जिसमें 50-60 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पढ़ा लेगा. उसी टीचर से कहें सिर्फ 50 के दूसरे मजमे से खिताब करे, मोस्टली लोग नहीं कर पाएंगे. ये थोड़ा सा ना समझ लीजिए कि पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पे, और पैटर्न चेंज से हेजिटेशन में आती है. अब देखिए आपको शायद यहाँ भी पॉडकास्ट पहली बार आपका हुआ है. हाँ जी बिल्कुल. फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ. शुरू के 5 मिनट इट वाज आई वाज हेजिटेटेड एज वेल कि क्या ही होगा. पता क्यों? अगर आप फर्ज किया ऐसे माइक के सामने, कैमरे के सामने 2 पर्सन हो और सवाल जवाब होते हो ना, तो इंसान की हेजिटेशन खत्म हो जाएगी. फिर थोड़ी देर के बाद उसका दिमाग स्विच कर जाएगा कन्वर्सेशन मोड में, तो उसकी जो झिझक थी खत्म होगी. अगर उससे कहा जाए हाँ इंग्लिश बोल के दिखाओ, ये ना मैं आप सब दोस्तों को बताऊं, सबसे बड़ा मसला ये है, जब भी किसी से कहते हैं ना इंग्लिश बोल के दिखाओ, तुम्हें इंग्लिश आती है, और वो बंदा वहां पे जाकर रुकता है. वहां पे उसकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत कमजोर नहीं होती, उसके ज़हन में फौरन फ्लो नहीं आता मैं क्या बोलूं. अगर आप ना उससे, कुछ लोग आपस में बातें करना शुरू कर दें और टूटी फूटी इंग्लिश में बातें करें, तो साथ बैठा भी ना टूटी फूटी इंग्लिश में आज तक जवाब देना शुरू कर देगा. उससे लगेगा ये मेरे बराबर के हैं, तो चलो कोई नहीं, एक वहाँ में सारे नंगे हैं, मेरी कौन सी इंग्लिश है. एग्जैक्टली आई एग्री विद यू. सेंस ऑफ बीइंग जज जो है वो बंदे को काफ़ी ज़्यादा रोकता है, बैरियर प्रोवाइड करता है. हमारे पास भी नए टीचर्स आते हैं तो वो शुरू में उनके अंदर भी झिझक ज़रूर होती है, लेकिन वो जब अपने कॉलीग्स को देखते हैं, वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख जाते हैं. तो वो जब आपके दिमाग में ये निकल जाएगा कि मुझे जज करेगा सामने वाला. वैसे भी स्टूडेंट्स तो नेवर जज, मैं क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे आपको जज नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको लगता है समटाइम्स होता है. अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और वो ग्रेड 12 का है, ग्रेड 10 का है आपका पास बच्चा, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग एक्सेंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है. हाँ, लेकिन वो बड़ा पोलाइटली रिस्पेक्टफुली कहेगा आपको. मज़े की बात ये है, आप इंडियन एक्सेंट देखिए, जैसे दुनिया की डिफरेंट एक्सेंट्स है इंग्लिश की, उनमें इंडियन भी एक एक्सेंट है. एग्जैक्टली तो वो एक्सेंट पाकिस्तान के करीब तरीन है. लाजमी है कि फैंसी एक्सेंट हो? नो ज़रूरत ही नहीं है. और प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो, आप उस टाइम पे सेंटेंसेस का फ्लो आपका अच्छा हो, आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हो. डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी बिल्कुल हम नेटिव नहीं है. अगर नेटिव नहीं है तो पूरा यूरोप जो है वो इस पर परेशान नहीं होता. वो कहता है भाई सॉरी मुझे इंग्लिश ज़रा कम आती है, बस उतनी सीख लेते हैं जितनी उनको चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. और पाकिस्तान में यकीन कीजिए इतनी इंग्लिश बाकी से ज़्यादा आती है हमें. एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं. कुछ लोग तो बस वो एक दिमागी तौर पर आपका एक बैरियर है कि मुझे शायद मेरा अपना छोटा भाई जो था वो ही वाज आल्सो इन दिस बैरियर, जो कि मैंने उसका ख़त्म करवाया. मैंने अभी हम गए दुबई गए, मेरे दोस्त थे साथ में बचपन के, शादरा में ही कॉलेज में, पहले गुजरात में थे. तो इंग्लिश मैंने उनको पहले बहुत बोल कर नहीं देखा ऐसे, तो डेफिनेटली हेजिटेशन. पाकिस्तान में कल्चर है हमारा उर्दू वाला, पंजाबी वाला, दैट्स ओके. बाहर अब जाके तो 2 दिनों में ट्यून हो गए. वहाँ पे हर बंदे से बात इंग्लिश में करनी पड़ती है. तो मरता क्या ना करता जब होता है ना इंसान से हेजिटेशन गई है, तो वहाँ पे हर बंदा टूटी फूटी बोल रहा है, तो आप भी बोल रहे हैं. अगर वही कंसिडर करें, यहाँ भी है ऐसा कि सारे लोग बोलते हैं तो टूटी फूटी बोलेंगे, दैट्स ओके. इससे स्टार्ट करें, कल को इम्प्रूव कर लें. सही, ज़बरदस्त हो गया. अच्छा, हारिस, मार्केटिंग जो है आप करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो अगर फ़र्ज़ किया बंदा अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करे, वहाँ का लर्निंग कल्चर सीखे, उसके बाद वो ये अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाए. हाँ जी बिल्कुल. इफ़ इट्स सूटेबल फॉर यू, आप ज़ाती वेबसाइट बनाएं. और इसके बाद फेसबुक पेज भी चाहिए. हाँ जी बिल्कुल. सोशल मीडिया प्रेजेंस तो नेसेसरी है ना. और वहाँ पे एंगेजमेंट के लिए पोस्ट लगाते रहें अपनी खूबियों की, और बाकी कुछ नई टिप्स भी लगाते रहें बिल्कुल, जो लर्निंग के वाले से होती हैं, तो लोग एंगेज भी होते हैं. फेसबुक के ऊपर पैसे कितने खर्च होते हैं आपके, अगर कोई स्टार्ट करना हो किसी ने? मेरी एग्जाम्पल ये है, सिंगल एक पर्सन अपने घर में करना चाहता है. अगर सिंगल पर्सन करना चाहता है तो आई बिलीव ही कैन स्पेंड 5,000 इन द बिगिनिंग, या इससे भी कम.
وہ شروع تو کر سکتا ہے اتنے سے بھی اگر اسپینڈنگ کر کے وہ اگر مارکیٹ کرے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا میں ایک بار ساتھ ہی چلا دے. جہاں پر اسے لگتا ہے کہ میں پڑھا سکتا ہوں وہاں پر وہ چلا سکتا ہے ایڈ. تو آئی بلیو کہ 5000 انف ہوگا شروع میں. باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایڈ جو ہے وہ رینک کیا اور اس کے حساب سے کوئی آیا بھی اسٹوڈنٹ یا نہیں, یا کوئی انکوائری آئی بھی اس سے ریلیٹڈ یا نہیں. تو آئی تھنک اٹس انف ہوگا اتنا میرے خیال سے. کتنے پیسے چارج ان کو کرنی چاہیے, کوئی تھوڑا سا ان کا آئیڈیا گریڈس کے حوالے سے؟ پر آور چارج کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم سبسکرپشن ماڈل پہ کام کرتے ہیں, منتھلی چارج کرتے ہیں. لیکن آپ پر آور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پر آور کا کلچر ہے یورپ میں. اگر یورپ میں سارا پڑھنے پڑھانے کا اور باقی سارے کام بھی پر آور کے حساب سے ہی ہوتے ہیں وہاں پر. تو اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں آپ کو ایک رائٹ فگر تو بھی دے سکوں گا, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے وہ اگین آپ کس ڈیفیکلٹی لیول پہ پڑھانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ایک ایسے ٹیچر ہیں جو کہ گریڈ 5 تک کے اسٹوڈنٹس کو, پرائمری لیول تک کو سروس پرووائڈ کر سکتا ہے, تو آن ایوریج اگر آورلی بھی آپ نے چارج کرنا ہے تو میرے خیال سے آپ $7-8 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ابھی شروع ہوں اور ابھی میں نے آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف, تو آپ 5 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ شروع میں تو اٹ از سم تھنگ جو کہ آپ نے خود سمجھ لیں کہ وہ انویسٹمنٹ ہی ہے آپ کی. اگر آپ ان کو اچھا پڑھا پائے تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے $5 بھی اگر کریں گے تو دیٹ مینس کہ تقریباً 1200-1300 روپے ان کے بنے گے. 1200-1300 روپے پر آور. ہاں جی بالکل. اور یہاں پہ کئی لوگ جو ان کی سیلری 40 سے 45 ہزار ہے ان کی سیلری. تو آپ اگر 1 گھنٹہ روزانہ صرف کام کریں اور اس سیلری جتنے پیسے لے سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. جبکہ اگر آپ کو فرض کیا 8 گھنٹے کے لیے آپ کو مل گئے, 2-3 بچے مل گئے, تو اندازہ کر لیں روزانہ کا 10-15 ہزار روپیہ بالکل آپ کما سکتے ہیں اس طرح سے. اور اسی طرح, اور یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کی کس ڈیفیکلٹی لیول تک آپ پڑھا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر تو آپ انڈیویجول ہیں تو پھر تو آپ کا کاسٹ بھی کوئی نہیں ہوگا نا. لائک اگر تو آپ کمپنی ہے تو پھر تو آپ کا کاسٹ کافی ہوگا, انفراسٹرکچر کا کورس, گیجٹس کا کورس, کیونکہ وہ آپ نے ساری چیزیں خود پرووائڈ کرنی ہوں گی ٹیچرس کو. اچھا میں لگے ہاتھ فائدہ کروں آپ کا ایک. ہاں جی. فائدہ یہ ہے کہ جو دوست فرض کیا ان کو کوئی ایسا پرووائڈر نہ ملتا ہو, تو حارث کی ہم ویب سائٹ دکھائیں گے یہاں پہ. اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ بغیر بتائے آپ بچہ بن کے جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا, یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے لرن کرنے کا. اور دوسری بات, جس کو آپ اپنا لیڈر مانیں تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اس کو فالو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو جگہ جگہ پہ فالو کرتے ہوں, اس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی ہوں. ویب سائٹ, ان کے جو پیجز ہوتے ہیں یہ ان کی اپڈیٹس ہی ہوتی ہیں, تاکہ ان سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں یہ پوسٹیں کیسے لگاتے ہیں, انہوں نے پیکج کیسے بنائے ہیں, فلاں چیز کیسے کی ہے. یہ آپ کو کوئی شخص کسی ادارے میں سکھائے گا نہیں, آپ نے خود سے لرن کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم یہ سائٹ بھی یہاں پہ دکھائیں گے آپ کو, اسکرین کے اوپر نظر آئے گی آپ کو, اور آپ اس کو چاہیں گے جوائن کیجیے گا. ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے چاہے ان کی آورز بائی کیجیے گا بغیر بتائے, اور سسٹم چیک کر لیجیے گا. دوسری بات ہے, اگر آپ فرض کیا اپنے عزیزوں کو ریکمینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو گڈ ہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ نے خود سے ایسا کام کرنا ہے تو میں آپ کو انکریج کروں گا. میرے خیال میں حارث بھی کریں گے انکریج. جی بالکل, آئی ول انکریج. اور اگر آپ ہمت کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین جوائن آور ٹیم ایز ویل. ہم ہائرنگ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ ہائرنگ اس نیت سے جوائن مت کیجیے گا کہ شاید میں جاتے ہی کوئی ڈالرز کمانا شروع کر دوں گا. وہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمارا بھی ہے, ہم بھی سکھاتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو جوائن اینڈ بیکم اے پارٹ آف آور ٹیم, یو آر مور دین ویلکم. آپ اپنی ریزیومے ڈراپ کریں, ہماری ہائرنگ ٹیم جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرے گی. اف وی فیل کہ آپ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں تو وی مائٹ ہائر یو ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے. حارث بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لانے کا. امید ہے ہمارے دوستوں نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی. یہ ایک ٹاپک تھا جس پہ ہم نے پہلے بات نہیں کی, تو آج ماشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کی ہم نے. اور جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں وہ لازمی اس کو تسلی سے دیکھیے دوبارہ سے. اور دوسرا ساتھ میں ایسی جگہیں ڈھونڈ کے ان کی ریسرچ کیجیے تاکہ آپ اس سسٹم کو ان لاک کر سکیں. اگر کہیں جاب مل سکے جاب بھی کیجیے. حارث نے بھی ایسے جاب کر کے سیکھا تھا, آپ بھی جاب کر کے سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. بالکل. دوستوں آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا, آپ کی جو آپ یہاں پہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اس سے موٹیویشن ہمیں یہ ملتی ہے ہم کچھ نیا کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ نیا کچھ جاری رہے گا, اور بہت جلد آئے گا ہم نئی ویڈیو کے ساتھ, کسی نئے مہمان کے ساتھ, کچھ نئی لرننگ کے ساتھ ملیں گے بہت جلد.
اللہ حافظ.